فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ، الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سمع ذات ابراج ولا وجه ذات ارتاج ولا لیل داج ولا برق ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فجر ذو فجاج ولا عرض ذات نهاد ولا خلق ذو تماد، ذلك مبتدئ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه، الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطيب السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر الظاهر الدهر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالدهراء محمد وعلى سيد المطهر والإمام المظفر وشجاع الغزنفر بشبائر وشكر قاسم طوبى وسفر الأشجاع المتين الإمام المبين الأشرف المكين نقطة دائرة المطالب وسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب لكل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب، وعلى سيدة النساء الإنسية الأهرام الأئمة النخباء المجبى بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأذرى الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرازية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء، رحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وشجاعتهم وفضيلتهم وولايتهم وآتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، صلوات حضرات گرامی قدر مومنین، بتصدق علیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، مسلسل اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ارشاد ہوا کہ حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں اور جانتے ہوئے حق کو چھپانا نہیں، کہ مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی حق ہے، چاہے وہ بات حق ہو، چاہے وہ آل محمد کا حق ہو، حق چھپانا نہیں چاہیے، حق کا اظہار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حق منوانا کام نہیں ہے، حق بتانا ضروری ہے۔ ماننا نہ ماننا یہ سامنے والے کے اوپر ہے، لیکن حق لوگوں کا عیاں کر دینا وہ ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اور تھوڑا تھوڑا آ جائیے، قریب آ جائیے، زیادہ پاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ دیکھیے، یہ قرآن ہے اور اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن تو سبھی مانتے ہیں، قرآن کی باتوں کو سبھی کو ماننا ہی چاہیے ہے، اور قرآن ہی اعلان کر رہا ہے کہ حق اور باطل ملانا نہیں اور جانتے ہوئے حق کو چھپانا نہیں۔ تھوڑی سی تمہید ہے
کہ ماننے والے لوگ آ جائیں وہ بات شروع کی جائے۔ یہ قرآن کا صاف لفظوں میں اعلان ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھا والا، پڑھا ہوا، جسے پڑھا ہوا، جو چیز پڑھ لی گئی ہو اس کو کہتے ہیں قرآن۔ اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، جو حق و باطل میں فرق کرے اسے فرقان کہتے ہیں۔ اسی فرقان سے ہی اسی خاندان کا ایک لفظ ہے فاروق۔ فاروق کا مطلب بھی ہے فرق کرنے والا، جو حق و باطل میں فرق کرے وہ، یہ لقب ہے مولا کائنات کا۔ بہرحال وہ باتیں مجھے نہیں عرض کرنا ہے، یہ باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ دیکھیے قرآن ایک دن اعلان کرنے لگا کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن نے اعلان کیا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میرے اندر نہ ہو، ہر خشک و تر مجھ میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، کہ کوئی میرا بیان نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر خشک و تر موجود ہے تو دو ہی چیزیں ہیں، یا خشک ہیں یا تر ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر موجود، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب چیزیں اس میں آ گئیں۔ اب تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو بات شروع ہو جائے گی۔ کوئی کائنات کی ایسی چیز بچی ہی نہیں جو اس میں نہ آ گئی ہو۔ زمین کی باتیں بھی آ گئیں، آسمان کی باتیں بھی آ گئیں، چرندوں کی باتیں بھی آ گئیں، پرندوں کی باتیں آ گئیں، کہکشاں کی بھی باتیں آ گئیں، فضا کی بھی باتیں آ گئیں، گھٹا کی بھی باتیں آ گئیں، ہوا کی بھی باتیں آ گئیں، انسانوں کی بھی باتیں آ گئیں، حیوانوں کی بھی باتیں آ گئیں، جناتوں کی بھی باتیں آ گئیں۔ کوئی چیز بچی نہیں کہ جو اس میں نہ ہو۔ غور کیجیے گا، یعنی یہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اب تھوڑا ساتھ دیں گے تو یہیں سے بات شروع ہو جائے گی۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر کچھ و تر موجود ہے۔ اس کا مطلب سب کچھ قرآن میں ہے۔ آسمان کی باتیں قرآن میں، زمین کی باتیں قرآن میں، فضا کی باتیں قرآن میں، گھٹا کی باتیں قرآن میں، ہوا کی باتیں قرآن میں، چرندوں کی باتیں قرآن میں، پرندوں کی باتیں قرآن میں، انسانوں کی باتیں قرآن میں، حیوانوں کی باتیں قرآن میں، پہاڑوں کی باتیں قرآن میں، مچھلیوں کی باتیں قرآن میں، چوٹیوں کی باتیں قرآن میں۔ کوئی چیز بچی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ ہر لا دوا کی دوا قرآن میں، ہر لا علاج کا علاج قرآن میں، ہر سوال کا جواب قرآن میں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری گناہگار آنکھیں دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، مگر قرآن میں موجود سب کچھ ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں دنیا میں موجود ہیں مگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں، اور کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے لیے نبی نے کہا موجود ہیں مگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ جنت ہے مگر آنکھیں ہماری نہیں دیکھ پاتی، حوریں ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پاتے، غلمان ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پاتے، سب چھوڑ دیجئے، جنات ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں مگر موجود ہیں۔ ویسے ہی قرآن کہہ رہا میرے اندر سب کچھ ہے، تو قرآن ماننا پڑے گا کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر آئے نہ آئے، دکھائی دے نہ دے، مگر جب قرآن دعویٰ کر رہا ہے تو ایمان لانا ہر کلمہ گو پہ لازم ہے، کیونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو معلوم نہیں ہے، دیکھتا ہوں آپ آمادہ ہوئے کہ نہیں، اور ایسا نہیں کہ قرآن کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو قرآن کبھی یہ دعویٰ ہی نہ کرتا کہ میرے اندر سب کچھ ہے۔ یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ قرآن کو پتہ ہے کہ میرے اندر سب کچھ ہے، مگر پتہ ہونے کے باوجود آج تک قرآن نے ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ ایک صلوات تو بڑے محمد والے محمد کا۔ ارے بات نہیں پہنچی ابھی آپ تک۔ قرآن نے سب کچھ ہے مگر قرآن نے آج تک اعلان نہیں کیا ہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ آج تک قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے اندر سب ہے، اور میں خود قرآن ہو کے خود کو تو بغیر اہل بیت کے کافی سمجھتا نہیں، اس انسان نے کہاں سے سمجھ لیا؟ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد کا۔
اور فرمایا آپ نے. تو یہ قرآن ہے قرآن. اب دیکھیے قرآن ہے بے زبان. قرآن بولتا نہیں ہے. آپ آمادہ ہو جائیں تو میں بات کا آغاز کروں. قرآن بولتا نہیں, قرآن ہے بے زبان. قرآن کے پاس زبان نہیں ہے. اس کے سامنے جو بھی کریے نہ روکے گا نہ ٹوکے گا, نہ تعریف کرے گا نہ مدح کرے گا. قرآن ہے بے زبان, دیکھے گا سب کچھ مگر آپ کو نہ روکے گا نہ ٹوکے گا, کیونکہ اس کے پاس زبان نہیں ہے. تو بے زبان کو کیا بولا جاتا ہے؟ گونگا. یعنی آج کی زبان میں اگر کوئی ہمیں بے زبان نظر آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں گونگا ہے, یہ بول نہیں پاتا. تو آپ کا یہ تجربہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ جب گونگا کوئی بے زبان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اکیلا نہیں نکلتا ہے, ساتھ میں کوئی بچے کو بھی لے لیتا ہے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. ساتھ میں کوئی ایک اپنے بچے کو بھی لے لیتا ہے, اپنے ساتھ میں کسی کو بچے کو گھر والے کو لے لیا. کیوں؟ کہ چونکہ یہ بول نہیں پاتا ہے, یہ باتیں کرے گا اشارے میں, ہم اس کے اشارے سمجھیں گے نہیں, تو یہ بچہ بتائے گا یہ کہہ کیا رہا ہے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. یہ بچہ بتا دے گا یہ کہہ کیا رہا. ارے بھائی ہم نہیں سمجھے, یہ بچہ کیسے سمجھ گیا؟ ہم اتنے بڑے ہو کے اس کے اشارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں, یہ بچہ کیسے سمجھ جائے گا؟ کہ یہی تو بتانا ہے, چونکہ آپ ہیں باہر والے, یہ ہے اس کے گھر والا. نہیں پہنچی بات. چونکہ بے زبان کی زبان گھر والے ہی سمجھتے ہیں, تو قرآن کی زبان بھی اہل بیت ہی سمجھتے ہیں. کیونکہ قرآن جن کے گھر آیا ہے وہی بتائے گئے کہ بھائی کون سی آیت کا کیا مطلب ہے, کون سا سورہ کس کے لیے آیا ہے, سورہ مومنون میں کون کون داخل ہے, منافقون میں کون کون ہے. صلوات تو بڑے محمد علی محمد با. آپ آمادہ ہو گئے. اب بات کا آغاز ہو رہا ہے, سنیے گا میرے عزیزوں, بس جلدی جلدی عرض کرنا ہے. تو یہ قرآن ہے قرآن. اب قرآن پڑھیں تو قرآن میں بہت سارے مناقب بھی نظر آئیں گے, بہت سارے فضائل نظر آئیں گے. جا بجا وہ باتیں میں عرض کرتا رہوں گا آپ کی خدمت میں کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ سب کچھ میرے اندر, مگر سلونی کا اعلان نہیں کیا. سلونی کا اعلان صرف مولا کائنات نے کیا. سلونی کا اعلان صرف مولا کائنات نے کیا. مقابلے میں ایک نے اور کیا. اب آمادہ ہو گئے نا. مقابلے میں ایک نے اور کیا کہ بھائی علی نے اگر اعلان کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. اعلان کر دیا سلونی سلونی. ارے نہیں پہنچی بات, تھوڑا ساتھ دیں گے تبھی تو بات آگے بڑھے گی. مقابلے میں علی کے مقابلے میں آنے کے لیے اعلان کر دیا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے کیسے سوال کرنے والے آ جائیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جب شیعوں تک بات پہنچے گی تو کیا سوال ہوں گے. غور کر رہے ہیں. اب لیجئے اعلان کر دیا سلونی سلونی, جو ہم سے پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک علی والی خاتون کو پتہ چلا کہ اس نے سلونی کا اعلان کیا ہے, وہ آ گئی. کہا بھائی میں بھی کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. کہا پوچھو. اس نے چند مسائل پوچھنا شروع کیے. اب یہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. ارے ان کو کیا پتا تھا جو بیٹیوں سے پوچھ کے مسئلہ بتانے والے لوگ. بھائی اس سے زیادہ وضاحت کیا کی جائے. ان کو کیا معلوم تھا کہ اس کے مسائل کیا ہیں. اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. اب جب کچھ بنائے نہیں بنا, جواب نہیں دے پائے, تو کہتے کیا ہیں سنیے گا. وہ سوچ رہے تھے کہ اس کو خاموش کر دیا جائے, مگر وہ علی والا ہی کیا ہے جو ایسی جگہوں پہ بغیر حق بیان کیے واپس چلا ہے. متوجہ ہے نا. اب ایک مرتبہ کہا یہ بتاؤ کہ تم اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو مردوں کے بیچ, یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو. اگر تم اپنی مرضی سے آئی ہو تو تجھ پر لعنت, اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تجھ پر لعنت, کیونکہ تم مردوں کے بیچ اکیلی ہے. مردوں کے بیچ آئی کیا ہے کہ میری بات چھوڑ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو میدان میں آئی دے. صلوات تو بڑے محمد آل محمد با. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں. غور کیا آپ نے. کہا بھائی ہماری چھوڑو, اس کی بتاؤ, اس کے بارے میں کس پر لعنت کرو گے.
آواز دی یہ علی والی ہے، اسے نکالو، اسے یہاں سے ہٹاؤ، کہ اس کے علاوہ راستہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک وقت جاتے جاتے کہے گئی دیکھو میرے مولا کے مقابلے میں آنے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ آج تو اتنوں ہی کے بیچ رسوا ہوئے ہو، کل کتنوں کے بیچ ہو گئے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں یہ دعویٰ تو کر دیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسئلے بھی معلوم کرنا ہے۔ اب علی کے پاس جو جو سوال لے کے آتا تھا، علی تو ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے تھے مولا۔ غور کریں، کیونکہ علی تو کہہ ہی رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو، سنیے گا میں چلا جاؤں دنیا سے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یہ بھی علی نے کہا زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ ارے نہیں پہنچی بات، زمین علی نے ساتھ ساتھ سلونی کے اعلان کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ نہیں آپ تعجب میں پڑے ہوئے، علی کہہ رہے ہیں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ بھائی آپ کہیں میں لکھنؤ سے زیادہ سورت کے راستے جانتا ہوں تو مجھے تعجب ہوگا۔ کہا نہیں بھائی آپ جب یہیں کے ہیں تو آپ نہیں جانیں گے تو کیا ہم جانیں گے؟ ارے نہیں پہنچی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کے ہر راستے سے واقف ہوتا ہے۔ اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ معراج میں جب نبی پہنچے تو دیکھا علی پہلے سے موجود ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو علی وہاں کے راستوں سے زیادہ واقف ہے، اور علی تو خود صراط مستقیم ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ مولا تو خود صراط مستقیم ہے، وہاں کے راستوں سے واقف ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے علی راستے جا جا کے نہیں دیکھے ہیں کہ یہ راستہ ڈھونڈیں۔ بھائی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، چلیں آج اس گلی میں دیکھتے ہیں کہاں نکلتی ہے، آج اس راستے پہ چلتے ہیں کہاں نکلتی ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے جملے پر؟ یہ ہم کرتے ہیں نا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ والی گلی بھی نکلتی مین روڈ ہی پہ ہے، اچھا یہ والا راستہ بھی مسجد کے پاس ہی نکل رہا ہے، ہمیں ایک نیا راستہ پتہ چل گیا۔ علی راستے ڈھونڈ نہیں رہے ہیں، علی کی تو نگاہوں کے سامنے بنے ہیں۔ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ نگاہوں کے سامنے بنے ہیں، سارے راستے بنے، کائنات بنائی گئی ہے۔ یہی تو ایک انگریز کہتا ہوا نظر آیا کہ ہمیں کتاب علی پڑھ کے یہ پتہ چل گیا کہ یا تو علی نے خود بنائی ہے کائنات یا علی کی آنکھوں کے سامنے بنی ہے۔ اور کون سمجھے گا ذات علی کو؟ کون سمجھے گا؟ بھائی دیکھیے دشمن اسی فکر میں تو ہے کہ ان کو سمجھ لیا جائے، انکار کر دیتی ہے، ہر بات کا انکار کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جہاں سے انکار کرتی وہیں سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ جہاں جہاں دشمن نے انکار کیا وہاں وہاں سے فضیلت نکل کے آ گئی، اپنوں کے فضائل جہاں جہاں سے بیان کیے وہیں سے رضالت نکل کے آ گئی۔ بھائی صلوات تو پڑھے محمد والے محمد کا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دشمن نے فضائل سمجھ کے بیان کیے، معلوم ہوا وہ تھی ضلالت اپنوں کے۔ علی والوں کی توہین کرنے کی کوشش کی، علی والوں نے ثابت کیا یہی تو فضیلت، یہی تو دشمنوں کی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اب ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، دیکھیں دشمن خالی آپس میں لڑ نہیں رہے اسی فضائل کو لے کے اور رذائل کو لے کے، یہ لڑائی دیکھیں یہ جملہ نہ کہتا اگر آپ آمادہ نہ ہوتے، اور یہ جملہ میں بہت امیدوں کے ساتھ اہل سورت کے حوالے کر رہا ہوں تو فتن، اگر اس جملے پہ آپ تائید نہیں کریں گے میرا دل ٹوٹ جائے گا، امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ بہت بڑا جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں، تاریخ کی روشنی میں ہے، جو سمجھ جائے گا وہ لطف اٹھائے گا، اور جتنی داد دیں اتنی کم ہوگی۔ یہ جملہ میں اتنا بڑا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بزرگوں کی خاص دعائیں ہیں۔ دیکھیے خالی دشمن آپس میں لڑے نہیں، اہل بیت کی عظمتوں کو لے کے، اہل بیت کی فضیلتوں کو لے کے، اہل بیت کے جتنے بھی دشمن تھے ان کے اسلحے بھی آپس میں ٹکرانے لگے،
اسلحے بھی آپس جملہ چاہے جیسے سنیے گا, آپس میں اسلحے بھی لڑنے لگے. کوئی کہتا ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو, کوئی کہتا ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو. کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ خنجر نے سینہ تان کے کہا میں نے حسین کے گلے کو کاٹ دیا, حسین قتل ہو گئے. نیزے نے کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو, میں نے بولتا ہوا دیکھا ہے. ارے بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے, بہت بڑا جملہ میں نے حوالے کیا ہے. خنجر نے کہا میں نے گلوے حسین کاٹ دیا, قتل کر دیا. نیزہ کہتا جھوٹ کیوں بولتے ہو, میں نے بولتا ہوا دیکھا ہے. آپس میں ٹکرانے لگے. غور کر رہے ہیں, اب آپس میں ٹکرا گئے ہیں. یہی تو معجزہ ہے. غور کر رہے ہیں, یہی تو ظالم سوچ رہا تھا گلا کاٹ دیا بس ختم کام. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں ظاہر میں گلے کٹے ہیں. یہاں جب علی والے نہیں مرتے ہیں تو علی کا بیٹا وہ تو خود معجز نما ہے نا. سوچ رہا تھا مٹا دیا, ختم کر دیا, اب کوئی نام نہیں لے گا, کوئی نام نہیں لے گا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, میں آج آپ کی خدمت میں پوری تاریخ سمیٹ کے دو جملوں میں پیش کروں گا. سنیے گا, شاید آج کچھ نیا رخ ہو بتصدق نہ لینے جناب سیدہ. بس آپ ساتھ دیتے رہیے گا, ذہنوں کو حاضر رکھیے گا. اس لیے جملے تاریخ کے ہیں, ہم پوری تاریخ بنا کے بتا کے اور پھر نتیجہ دیں تو لطف نہیں ہے. بات تو تبھی ہے کہ بات اشاروں میں ہو اور آپ پہنچ جائیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. غور کر رہے ہیں آپ, دیکھیں دو منظر ہیں. ایک منظر ہے کربلا کے پہلے اور ایک منظر ہے کربلا کے بعد. بہت غور سے سنیے گا, جملے میں تاریخ سمیٹ رہا ہوں. ایک منظر ہے کربلا کے پہلے اور ایک منظر ہے کربلا کے بعد. کربلا کے پہلے یزید چاہ رہا ہے کہ علی مٹے, غدیر مٹے, شریعت مٹے, اسلام مٹے, ولایت مٹے. غور کیجئے گا, اب کربلا میں جب حسین کو اس نے قتل کیا اس کے بعد چاہتا ہے کہ حسین مٹے, عباس مٹے, اکبر مٹے, قاسم مٹے. ارے نہیں پہنچی بات آپ تک, بھائی جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں. بھائی کربلا کے پہلے یزید چاہتا تھا علی مٹ جائے, کربلا کے بعد چاہتا تھا حسین مٹے. حسین نے کہا یزید کے دونوں مشن پر پانی پھیر دیا, کہا دیکھو کربلا پہنچ کے علی ہم بچائیں گے, شام پہنچ کے حسین زائدہ. اللہ اکبر. اور فرمایا آپ نے کربلا جا کے علی ہم بچائیں گے, شام جا کے حسین زینب بچائے گی. غور کر رہے ہیں آپ, دونوں مشن پر پانی پھیر دی. یہی تو شہزادی زینب نے بھرے دربار میں کہا تھا پہلے ہی دن, ابھی بی بی پہنچی ہیں. اور یزید مسکرا کے خوش ہو کے کہتا ہے دیکھ میں نے تمہارے تذکرے کو ختم کیا. اہل بیت رسالت سے مخاطب ہو کے کہہ رہا آپ کے تذکرے کو ختم کر دیا, ذکر مٹا دیا, حسین نہیں ہوگا, نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. ایک مرتبہ جلال میں آ کے عباس کی بہن نے جواب دیا, علی کی بیٹی ہے نا, عباس کی بہن ہے نا. جلال میں آ کے لہجہ علی اختیار کر کے جواب دیا, آواز دی واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا, کبھی نہیں ختم کر سکتا, کبھی نہیں محو کر سکتا, مٹا سکتا ہے. بی بی نے پہلے دن جا کے یہ دعویٰ کر دیا, رہائی کے بعد اسی شام میں 3 دن مجلس کر کے دنیا کو بتا دیا دیکھ یزید شام تیرا ہے, ذکر ہمارا ہی ہے. یہ دلیل دیا بی بی نے.
یہ مجلس نہیں ہے، یہ یزید کے رخ تماچا ہے۔ تم مٹانے کی سوچ رہا تھا، تیرے ہی شام میں علی علی کرواؤں گی، تیرے ہی شام میں حسین حسین کرواؤں گی، اور تیرے شامیوں سے حسین حسین کرواؤں گی۔ نہیں بہت کی بات، ایک صلوات تو بڑھے محمد والے محمد با۔ اور فرمایا آپ نے، تو یہ ذکر مٹ نہیں سکتا، یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اب پھر بات آئی، پھر میں جملے میں تاریخ سمیٹتا ہوں، سنیے گا۔ بات آ گئی نا شہزادی کی۔ دیکھیے حسین حسین زینب نے دیا، علی علی حسین نے دیا۔ اب ہمارے پاس دو عہدے بڑے عظیم ہیں، ایک ہے ولایت اور ایک ہے امامت۔ پھر تاریخ سمیٹ رہا ہوں، ایک عہدہ ہے ولایت، ایک عہدہ ہے امامت، بہت عظیم عہدے ہیں۔ ایک جملے میں تاریخ سمیٹ کے پھر پیش کرتا ہوں، امیدوں کے ساتھ امیدیں نہ توڑیے گا، غور کیجیے گا، بات پہنچ جائے تو تائید چاہتا ہوں۔ دو عہدے عظیم ہیں نا، ولایت امامت۔ اب سنیے گا، دو عہدے بچے کیسے؟ یہ جب ولایت پر حملہ ہوا تو شہزادی فاطمہ گھر سے نکلی اور ایک ایک کے دروازے پر جا کے کہتی ہیں کل ہی تو غدیر ہوئی تھی، بھول گئے؟ ارے نہیں پہنچی بات، کل غدیر ہوئی تھی بھول گئے، کل غدیر ہوئی تھی بھول گئے۔ جب دروازے پر آئے تو بی بی زہرا دروازے پر آ گئی، کیوں؟ کہا ولایت کی محافظت ہم کریں گے۔ ارے لیجئے، مدینہ ہے، جناب سیدہ نے ولایت کو بچایا اور چلتے ہوئے خیموں سے زینب نے امامت کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں پوری تاریخ سنا رہا ہوں۔ سیدہ نے ولایت کو بچایا، زینب نے امامت کو نکالا۔ یہ ہے شہزادی۔ ارے بھائی بی بی زینب، پھر ایک جملہ اور حوالے کروں، پھر تاریخ سمیٹ رہا ہوں۔ لہجہ تو سنا ہے نا؟ دیکھیں میں بہت آسان گفتگو کرنے کا عادی ہوں، باتیں بڑی بڑی ہیں، زبان میں بہت آسان استعمال کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ اپنے بزرگ خطبہ سے سنا ہے کہ دیکھو ان کے معیار پہ جا کے اگر پڑھو گے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو بیچارے چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ سمجھانا تو ان کو بھی ہے نا، بڑے تو سمجھ ہی جائیں گے یہ بات کیا کہہ رہا ہے، سمجھانا تو ان لوگوں کو ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ہمارے۔ متوجہ رہیے گا، میں اسی لیے زبان بہت آسان استعمال کرتا ہوں، باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اب ہم متوجہ ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سنیے گا میرے عزیزو، شہزادی زینب، لہجہ علی کا، باپ کے لہجے میں بیٹی بول رہی ہے، یہاں تک کہ نابینا صحابی آواز دیتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی تو جا چکے دنیا سے اور اب تو پھر علی بول رہے ہیں تو قیامت ہی میں تو آئیں گے۔ آواز آئی قیامت نہیں ہے، علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ کہا تو پھر حق ہے علی کی بیٹی کو بولنے کا، علی کے لہجے میں۔ کب بولی؟ بعد کربلا۔ شہزادی کب بولی علی کے لہجے میں؟ بعد کربلا، کربلا کے بعد بولی۔ معراج کب ہوئی؟ کربلا کے بعد یا پہلے؟ پہلے۔ معراج کا تعلق نبی سے ہے تو معراج ہوئی پہلے۔ معراج میں جب نبی گئے تو اللہ کس لہجے میں بولا؟ ارے نہیں پہنچی بات، ارے بھائی اتنی آسانی سے آپ سنیں گے۔ اللہ کس لہجے میں بولا؟ علی کے لہجے میں، علی کے لہجے میں بات ہو رہی ہے۔ میرے حبیب، سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا اپنے بھائی علی سے۔ کہا پیچھے مڑ کے دیکھو۔ اب جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی موجود۔ اتنی آسانی سے سن لیا۔ بات معراج کی ہو رہی ہے اور آپ بھی معراج پہ ہیں اس وقت۔ یہ فرش پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہم سب تو معراج پہ ہیں۔ ہم سے بڑا یہاں کون ہے؟ ہم سے نہ کوئی بڑا ہے، نہ ہم علی والوں سے زیادہ کوئی امیر ہے۔
آپ لوگوں سے زیادہ کوئی امیر ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے چپ کے بیٹھے ہیں، لگتا ہے اور ہم نے کوئی غلط بات بول دی. بتائیے نا، ہے کوئی امیر؟ ہاں نہیں ہے. مگر دلیل کیا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی امیر نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ مولا سلامت رکھے. یا علی یا علی. ہاں سنیے، ایسے ہی بولتے رہیے گا صاحب. دلیل کیا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہیں کہیں کھانے کو نہیں ہے علی والا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر ہے. آپ سے بڑا کوئی امیر ہی نہیں، آپ سے بڑا کوئی امیر نہیں. اب آپ کو ایک جواب دوں گا دلیل کے طور پہ، نقلی والا یہ جواب نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. اس کو کتابوں کی زبان میں کہتے ہیں جو لکھا ہوا ہو، نقل کیا گیا ہو. ہاں نقلی والا یہ نہیں، اصلی نقلی والا. ہاں یہ والا جواب نہیں، نقلی اس کو یہاں کہتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہو. اور ایک جواب ہے عقلی، عقل والا جواب. دونوں جواب دیتا ہوں. پہلے میں جواب دیتا ہوں کتابوں والا، سنیے گا. نبی کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب کا مجمع ہے، نبی بھی بیٹھے ہوئے. نبی نے کہا یہ بتاؤ تم لوگوں تک شریعت پہنچ گئی؟ کہاں پہنچ گئی؟ نماز روزہ سب پہنچ گیا؟ ہاں پہنچ گیا. واضح و نصیحت پھر نبی کرنا شروع کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں نبی، واضح و نصیحت کرتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، واضح کر رہے ہیں. سنیے گا بہت غور سے. اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا نبی اللہ، جو آپ کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے فلاں صاحب کہاں؟ کہا وہ چین گئے تھے اور بہت پیسہ کما کے لائے ہیں. چین گئے تھے، اس زمانے کی بات ہے. دیکھیے چین اس زمانے میں بھی تھا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ روایت بھی ملتی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. تو ایسا نہیں ہے کہ چین تھا نہیں، چین تھا. سنیے گا. تو کہا کہ وہ گئے تھے وہاں روزی روٹی کے لیے، بہت پیسہ کما کے لائے، بڑے امیر بن چکے ہیں. نبی نے کہا اس سے زیادہ امیر دکھاؤں تمہیں؟ کہاں یا نبی اللہ دکھائیے. کہا وہ جو چلا رہا ہے سب سے امیر وہ ہے. چاہے جیسے سنیے گا. وہ جو آ رہا ہے سب سے بڑا امیر وہ ہے. آواز دی یا نبی اللہ یہ سب سے امیر ہے، پیروں میں چپل نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، چال سے لگ رہا ہے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، آپ کہہ رہے ہیں سب سے امیر ہے؟ کہاں، اس سے بڑا کوئی امیر نہیں. سنیے گا. وہ آ گئے اتنے میں چلتے ہوئے قریب. لوگ دوڑے کہ بھائی نبی کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے. اس نے کہا 2 دن سے کھانا نہیں کہا ہمارے پاس امیر، 2 دن سے کھانا نہیں اور امیری کی کیا بات کر رہے ہو؟ میں روزی روٹی کے لیے آج نکلا بھی تھا مگر اتنا لیٹ ہو گیا کہ کام پہ کسی نے رکھا ہی نہیں، تو میں خالی واپس آ رہا ہوں. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں، نبی کہہ رہے ہیں تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں، نبی کہہ رہے ہیں تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں. کہ بھائی اب کچھ تو ہوگا، جب نبی کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہمارے پاس ہے جو ظاہر نہیں ہے. نبی نے کہا پاس آیا. کہا یہ بتا کہ تو نے آج کیا کیا؟ کہا کچھ بھی تو نہیں کیا یا نبی اللہ، روزی روٹی کے لیے نکلا تھا مگر اتنا لیٹ ہو گیا کہ وہاں کام پہ کسی نے رکھا ہی نہیں، واپس چلا آیا. کہا واپسی میں آتے ہوئے کچھ کیا تو نے؟ آواز دی میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک جگہ پہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے علی کو دیکھ کے بس کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکہ یا امیر المومنین. کہا ابھی جبریل آ کے بتا کے گئے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی امیر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی 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 علی. مولا سلامت رکھے. ماشاء اللہ. مولا
جزا دیں بیوی، آپ سب کو جزا دیں. سنیے گا میرے عزیزو، شہزادی آپ کی حاضری اور ہماری ذاکری کو قبول فرمائے. آواز دی کہ اس سے بڑا کوئی امیر ہی نہیں ہے. کس نے کیوں کہا؟ اس نے جناب امیر کو سلام کر لیا. اللہ اکبر، جناب امیر کو سلام کیا ہے. یہ ہے وہ روایت لکھی ہوئی ہے. اب عقلی جواب سنیے گا کہ آپ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے. آپ سب کے دلوں کے عزا خانے میں علی ہے. ارے کہاں سے لاؤں جملہ؟ آپ سب کے دلوں کے عزا خانے میں علی بستے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا علی؟ علی کی محبت ہے نا؟ 10,000 لے لیجئے، علی کی محبت بیچ دیجئے. بیچیں گے میرے ہاتھ؟ نہیں. 20,000 لے لیجئے، 30، 40، 50 لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، دنیا کی حکومت بیچیں گے علی کی محبت؟ 2 جہان کی حکومت، زمین و آسمان کی حکومت، جنت کی حکومت، سب حکومت لے لیں، بیچیں گے؟ کہ نہیں بیچیں گے؟ ارے یہیں سے طے کر لیجئے کہ آپ کتنے امیر ہیں جسے 2 جہان مل کے خرید نہیں سکتے. دو جہان مل کے نہ خرید پائیں، اس سے بڑھ کے کوئی اور کیا ہوگا؟ آپ سے بڑا کوئی امیر ہے؟ اور آپ کی حکومت بتاؤں؟ ہاں، ابھی تو میں نے آپ کی امیری کا اعلان کیا ہے کہ آپ اتنے امیر ہیں، کیونکہ امیر کی محبت ہے نا. اس محبت کو 2 جہان نہیں خرید سکتے، اتنے امیر ہیں آپ. سنیے گا اب آپ کی حکومت بتاؤں کیسی. علامہ ہاشم بحرانی، ان سے پوچھا گیا قبلہ یہ بتائیے سب سے بڑا عہدہ کیا ہے، سب سے بڑا عہدہ دار کون ہے؟ بس سب سے بڑا عہدہ عزاداری ہے، اور سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے. بڑی آسانی سے سنا ہے، ابھی آپ کی خاموشی ٹوٹے گی. سب سے بڑا عہدہ عزاداری، سب سے بڑا عہدہ دار عزادار. کا قبلہ آپ کو ہم علامہ مانتے ہیں، آپ نے بتایا ہم نے مان لیا، لیکن میں کسی کو بتاؤں گا تو بغیر دلیل تھوڑی مانے گا. قبلہ دلیل بتا دیجئے کیا ہے اس کی کہ سب سے بڑا عہدہ عزاداری اور سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے. آواز دی سنو. دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس دور کے حساب سے مثال دی تھی، دلیل دی تھی. میں اس کو آج کے دور کے حساب سے بتاؤں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. غور کیجیے گا. انہوں نے کہا سب سے بڑا عہدہ عزادار ہے، عہدہ دار عزادار ہے. کہا کیسے قبلہ؟ کہا وہ ایسے کہ آپ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عہدہ دار کو بلاؤ، مثلا پی ایم کو بلا لو، راشٹرپتی کو بلا لو، اور اس کو ایک اسٹیج دے دو، ایک منچ دے دو، اور اس سے کوئی اعلان کرے کہ لوگ آئیں. تو جب وہ اعلان کرے گا تو اس کے بلاوے پر صرف لوگ آئیں گے. ارے نہیں پہنچی بات. صرف زمین پر رہنے والے آئیں گے. ارے کیا سنا آپ نے؟ جب کوئی بھی سی ایم ہو، پی ایم ہو، راشٹرپتی ہو، اس کو ایک منچ دے دو اور کہو لوگوں کو بلائے، تو اس کے بلاوے پر صرف زمین پر رہنے والے آئیں گے، وہاں والے نہیں آئیں گے. مگر یہ واحد عہدہ دار عزادار ہے کہ ایک چٹائی بچھا کے کہتا ہے لوگوں آ جاؤ، تو یہاں والے آتے ہی آتے ہیں، وہاں والے بھی آ جاتے ہیں. ان سے بڑا عہدہ دار کون ہوگا؟ آپ سے بڑا عہدہ دار بھی کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو ہم علی والے سینہ تان کے چلتے ہیں، کیونکہ ہم سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عہدہ دار نہیں ہے. ہم جن کو مانتے ہیں وہ کوئی عام ہے ہی نہیں. ہم خاص قوم ہیں، خاص لوگوں کو مانتے ہیں.
ہمارا عام لوگوں سے تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، خاص لوگوں سے رشتہ، ایسے ایسے ان سے رشتہ رکھتے ہیں کہ جن کے فضائل کی انتہا ہی نہیں ہے۔ اب یہ شاید میں نے عرض کیا تھا، لیکن بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا معراج کا ذکر کر رہا تھا، تو شاید میں نے عشرے میں یہ بات کہی تھی، بس ایک جملہ آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ نبی جب معراج پر گئے تو منظر عجب ہے۔ نبی نے دیکھا، صاحب فضائل الزہرا لکھتے ہیں، نبی نے دیکھا ایک اونٹوں کی قطار ہے، یاد آیا؟ اونٹوں کی قطار ہے۔ معصوم جب سوال کرتا ہے تو وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں کرتا ہے، ہم تک پہنچانے کے لیے کرتا ہے۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ جب باتیں ہوں گی تو راوی سنے گا، لکھے گا، ہم تک بات پہنچ جائے گی۔ جبریل سے پوچھ رہے ہیں، جبریل یہ کیا ہے؟ اے نبی اللہ، یہ اونٹوں کی قطار کا شروع کہاں سے ہوئی ہے، ختم کہاں پہ ہوئی ہے؟ کہ میں اڑتے اڑتے تھک گیا، یہ نہیں پتہ کر پایا کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے اور ختم کہاں پہ ہوئی ہے۔ اتنی آسانی سے آپ نے سنا ہے کہ میں اڑتے اڑتے تھک گیا، مگر پتہ نہیں کر پایا کہ آغاز کیا ہے اور اختتام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ کہ یہ ہر اونٹ پر صندوق رکھا ہوا ہے؟ کہاں یا نبی اللہ؟ کہ اچھا یہ تو جانتے ہو گے یہ ہے کیا؟ کہ اللہ نے بس اتنا بتایا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو شادی میں اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ بڑی آسانی سے سنا، بڑی سلامت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا سیدہ کو تحفہ ہے، شادی کا تحفہ ہے۔ شادی میں تحفہ، اب ظاہر ہے کہ بھائی ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے تحفہ دیتا ہے۔ بھائی ہم 10 روپے کے مالک ہیں تو ہم کسی کی شادی ہوگی ہمارے دوست احباب میں تو ہم اپنی حیثیت کے حساب سے دیں گے۔ آپ مثلا 1000 کے مالک ہیں، آپ اپنی حساب سے لے کے جائیں گے تحفہ۔ آپ 1 لاکھ کے مالک ہیں، اپنے حساب، جو جس کی حیثیت ہوتی ہے اس حساب سے تحفہ لے کے جاتا ہے، وہ ہے قادر مطلق۔ اب اس کے تحفے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور ذرا سوچئے کہ اس نے کیا کیا تحفے دیے۔ نبی کو فاطمہ جیسا تحفہ دیا، ارے نہیں پہنچی بات، فاطمہ کو علی جیسا تحفہ دیا، یا علی 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 علی، اور فاطمہ اور علی کو حسنین جیسے تحفے، اور حسنین کو عباس جیسا۔ غور فرمایا آپ نے؟ فرما رہے ہیں آپ، یہ تحفے ہیں تو اس نے اپنی قادر مطلق ہونے کا اعلان کیا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ کا تحفہ اللہ نے دیا، شادی کا تحفہ ہے، یہ شادی کا تحفہ ہے، اللہ نے دیا۔ قطار کتنی لمبی ہے؟ نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا کا پتہ، ہمیں تو نہیں معلوم ہے، اڑتے اڑتے تھک گیا، ڈھونڈ نہیں پایا شروع کہاں سے ہے ختم کہاں پہ۔ کہتا ہے یہ جو صندوق سب پہ رکھیں، کہاں جہاں تک میں پہنچا ہوں سب پہ دیکھا، سنیے گا، سب پہ ایک ایک صندوق رکھا ہے۔ کہا ہے کیا؟ کہا اب ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو اجازت نہیں ہے۔ کہا ہمیں اجازت ہے؟ کہا آپ باپ ہیں اور یہ بیٹی کا تحفہ ہے، آپ ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ کہا تو اتارو ایک صندوق، اتارا گیا ایک صندوق، کھولو، کھولا گیا۔ اب جو نبی نے دیکھا تو اس صندوق میں 1000 کتابیں اور ہر کتاب میں 1000 فضائل علی۔ ارے بھائی
نہیں پہنچی، ابھی کچھ لوگ ابھی بھی خاموش ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں۔ ہاں دیکھیں، یہ زبان ہمیں تائید محمد و آل محمد کے لیے دی گئی ہے، یہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے غیبتیں کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ تائید کرتے رہیے گا، سنتے رہیے گا، تاکہ زبان کا حق ادا ہوتا رہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہمارے ساتھ رہیے گا، بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا کہ یہ سیدہ کا تحفہ ہے۔ یہ جو صندوق ہے اونٹوں کی قطار، کھولا، کیا نکلا؟ 1000 کتابیں، اور ہر کتاب میں 1000 فضائل۔ اب سوچئے، ابتدا کی نہ خبر نہ انتہا کا پتہ، اور ہر اونٹ پہ صندوق رکھا ہے، اور ہر صندوق میں 1000 کتابیں ہیں۔ نبی نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا؟ کہا سب میں یہی۔ سب میں یہی سے مراد یہ نہیں کہ یہی سیم کتابیں ہیں، نہیں، سب میں کتابیں ہیں، کتابیں بدلی ہوئی، اور سب میں فضائل ہیں، فضائل بدلے ہوئے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا ساتھ رہیے گا، پھر تائید کرتے رہیے گا۔ بھائی مثلا ایک مثال دے رہے، ایک میں کوكب دری ہے، ایک میں نہج البلاغہ ہے، ایک میں نہج الاسرار ہے، غور کر رہے ہیں، ایک میں بہار الانوار ہے، ایک میں امالی ہے، متوجہ ہے نا؟ ایسے کتابیں الگ الگ ہیں سب میں، اور سب میں 1000 کتابیں الگ الگ، اور سب کتابوں میں 1000 فضائل علی الگ الگ۔ قطار اتنی لمبی کہ نہ انتہا کا پتہ نہ ابتدا کی خبر۔ اب فضائل علی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ جب جبریل کو نہیں پتا کہ ابتدا کہاں سے انتہا کہاں سے۔ اب سنیں گے یہ ہے کیا، نتیجہ دینے جا رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ کہ یہ ہے فاطمہ کا تحفہ جو اللہ نے دیا۔ کیا دیا تحفے میں؟ کہ علی کے فضائل۔ اس کا مطلب اللہ نے فاطمہ کو تحفے میں علی کے فضائل دیے۔ فاطمہ کو 2 تحفے ملے، ایک اللہ نے دیا، ایک رسول اللہ نے دیا۔ جو اللہ نے تحفہ دیا اسے کہتے ہیں علی کے فضائل، اور جو رسول نے تحفہ دیا اسے کہتے ہیں باغ فداک۔ نہیں پہنچی بات؟ اچھا ہے، جیسے سنیے گا، 2 تحفے سیدہ کو ملے، 2 تحفے سیدہ کو ملے، ایک اللہ نے دیا، ایک رسول اللہ نے دیا۔ اللہ نے جو تحفہ دیا نام ہے فضائل، رسول نے جو تحفہ دیا وہ کیا ہے؟ باغ فداک۔ فداک رسول کا تحفہ، فضائل، ارے کیا لطف اٹھا رہے ہیں، فضائل اللہ کا تحفہ۔ سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے جن لوگوں نے فداک چھینا سیدہ نے انہیں آج تک معاف کیا؟ میں نے بات بڑی کہہ دی ہے، پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، جو پہنچ گئے اسے سلام ہے۔ بھائی جن لوگوں نے فداک چھینا، فداک کس نے دیا؟ رسول نے۔ فداک ہے رسول کا تحفہ، فضائل علی اللہ کا تحفہ۔ اب سنیے گا، فداک جنہوں نے چھینا سیدہ نے معاف کیا، کہ آج تک معاف نہیں کیا نہ معاف کریں گے، تو یہیں سے ذرا سوچیے کہ جب رسول کے دیے ہوئے تحفے کو کوئی چھینے سیدہ اسے نہیں معاف کرتی، تو اگر اللہ کا دیا ہوا تحفہ کوئی لے لے۔ مجھے نہیں پتا کون پہنچا، کوئی نہیں پہنچا۔ نہیں، سنیں، جملہ بدل کے کہتا ہوں۔ ارے جب سیدہ نے فداک کے لٹیروں کو معاف نہیں کیا تو فضائل کے چوروں کو۔
جب سیدہ نے فدق کے لٹیروں کو معاف نہیں کیا تو فضائل کے چوروں کو معاف کریں گی؟ جو رسول اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو چھینے جب سیدہ اس سے راضی نہیں ہوتی تو اگر اللہ کا دیا ہوا تحفہ کوئی چھین لے تو سیدہ راضی ہوں گی؟ بھائی دیکھیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ فضائل جس کا دل میں آیا فضائل اہل بیت لے لیے, اپنے سے منسوب کر لیے. شکل دیکھی نہیں آئینے میں چلے آئے. کہاں اللہ کا نور, کہاں خاکی بندے. تم جس گھر میں پیدا ہو گھر نجیس, وہ جس گھر میں آ جائے قبلہ بن جائے. چلے مقابلہ کرنے. چھین سکتے ہو, بن نہیں سکتے. کہاں سے بنو گے؟ علی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں, کر دیا انہوں نے. کر ہی تو سکتے ہو, جواب کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں بڑا حسین جملہ کہوں, لطف اٹھا لیں گے آپ. کب تک جواب لاؤ؟ کہاں بیٹی کتنی دیر ساتھ رہے گی؟ کیا سنا کتنا ساتھ دے گی بیٹی؟ کون کون سے مسئلے بتائے گی؟ کہاں سے جواب دو گے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ دعویٰ کر دو گے ہم ہیں مرد میدان جرار. دکھاؤ تو میدان میں ٹک کے. میدان میں اس کے لیے بھائی کوئی دلیل بھی تو ہو, دلیل بھی تو ہو. ٹکے ایک بھی نہیں ہے جرار. ارے بھائی کہاں سے لاؤں لفظ میں ڈھونڈ کے؟ نبی نے صاف صاف اعلان کر دیا, کل میں مرد کو علم دوں گا. یہ 39 دن کی بظاہر مرد لوگ صلوات تو پڑھیں محمد علیہ. ختم ہو گئی بات میرے عزیزو. یہ فضائل چھین سکتے ہو, بن کہاں سے سکتے ہو؟ کہا ہم ہیں, اب میں وہ لفظ نہیں کہوں گا, آپ سمجھ جائیے گا. ہم ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے. لفظ سمجھ گئے نا؟ ہم ہیں. ارے اونٹنی اور اونٹ میں فرق پتہ نہیں, حق و باطل میں فرق بتانے آئے ہیں. ارے بھائی تاریخی جملے میں تو ایک مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں آج جملوں میں سمیٹوں گا تاریخ. اونٹنی اونٹ کا فرق پتہ نہیں, حق و باطل کا فرق بتائیں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ آئے تھے مقابلہ کرنے علی کا, ان کو پتہ ہی نہیں جو علی کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی بن کے جاتا ہے. کوئی بھی ہو, کسی کا بھی رشتہ دار ہو, کسی گھر سے آیا ہو, سسرالی ہو, ننیالی ہو, ددیالی ہو, میں کہہ گیا قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر, قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. میں اپنے تو علی سے, علی کے پیچھے چلنا, علی کے آگے نکلے تو پھر سمجھ لیجئے سب سے نچلا طبقہ ہے جہنم کا. ہاں, ان کو امام بنایا گیا, ان کے پیچھے چپ چاپ چلو. آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا, نکل کون سکتا ہے؟ آگے نہیں, پیچھے چلو. جیسے یہ کہیں ویسے چلو, جو یہ کہیں وہ مانو. اپنی باتیں یہاں نہیں آؤ منوانے, ان کی باتیں مانو.
اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، یہ فضائل اور مناقب کی ہی تو دشمنی تھی۔ میں نے جیسا ابھی کہا، فضائل مناقب اہل بیت کے عظمتوں کا ہی تو یہ بغض تھا کہ جو کربلا میں نکالا گیا۔ ظالموں نے یہی کہہ کے تو قتل کیا ہے۔ امام نے جب پوچھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہو، تو آواز آئی لبغض نبی، آپ کے بابا کی دشمنی میں، آپ کے بابا کی عداوت۔ امام حسین کے گلے پر خنجر چلا، عداوت علی کی۔ عباس کے بازو کٹے، عداوت علی کی۔ اکبر کا سینہ چھدا، عداوت علی کی۔ اصغر کے گلے پتیل لگا، عداوت علی کی ہے۔ زینب کی چادر چھنی، عداوت علی کی۔ یہ علی کی عداوت ہے۔ ختم ہو رہی ہے بات میرے عزیزو، بس ایک 3-4 منٹ اور گفتگو تمام، وقت بھی ہو جائے گا تب تک۔ جو میرا وقت ہے اپنا، مجلس بھی تمام۔ میں نے روایت، مسائل تو وہی ہیں، بس احساس دلا سکتا ہے آدمی، باقی روایتیں تو نہیں بدلی جا سکتی۔ احساس دلایا جاتا ہے، محسوس کریں گے تو روتے ہوئے اٹھیں گے میرے عزیزوں۔ انسان جب بہت زیادہ اس پہ غم طاری ہوتا ہے، کسی کو بھول نہیں پاتا ہے کسی کے غم کو، تو اکثر وہ بستیوں سے الگ چلا جاتا ہے، دور اپنے کو رکھتا ہے، تاکہ کوئی ہم سے پلٹ کے پوچھ نہ لے کہ بھائی وہ فلاں دن ایسا ہوا تھا حادثہ، آپ کیا کہتے ہیں، کوئی پوچھ نہ لے، غم تازہ ہو جائے گا نا۔ تو جسے برداشت نہ ہو وہ تو دور رہتا ہے۔ اب یہ احساس ہو گیا۔ اب سنیں، راوی کہتا ہے کہ میں ایک کشتی پر بیٹھا اور بہت سارے لوگ تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے دریا میں، کہ بیچ دھارے میں جب کشتی پہنچی طوفان آیا، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، کمزور تھی، ٹوٹ گئی کشتی، سب کے سب دریا میں ڈوب گئے۔ میں اکیلا ایک تختے پر بیٹھا رہ گیا، جو پٹرے ہوتے ہیں نا کشتی میں لگے ہوئے، تختے پٹرے، اس ایک پٹرے پہ میں اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ اب چونکہ کوئی چلانے والا تو تھا نہیں، تو وہ دریا کے موجوں کے ساتھ جدھر جا رہا تھا، جدھر موجیں ہوتی تھیں ادھر ہم جا رہے تھے، کیونکہ کوئی چلانے والا نہیں تھا، تو جدھر پانی کا بہاؤ ہوتا تھا ادھر ہی وہ لے کے چلتا تھا کشتی۔ تو کہتا ہے کہ اب بستی مثلاً ادھر ہے، ندی کے اس سائڈ پر بستی ہے، اور اس سائڈ پر ندی ادھر جہاں تمام ہو رہی ادھر پورا جنگل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم بیٹھے تو اس طرف سے تھے، مگر یہ تختہ چونکہ کوئی چلانے والا نہیں تھا، تو یہ موجوں کے ساتھ اس کنارے پہ آ گیا جدھر جنگل تھا۔ کہتا جب اس کنارے پہ پہنچا تو میں اتر گیا وہیں۔ اب اترا تو میں آگے چلا کہ شاید کوئی آگے بستی نظر آئے، تو بستی ملے گی تو کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوگا، اور انہی سے ہم اپنے وطن جانے کی خواہش کریں گے، وہ کوئی ذریعہ نکالیں گے، ان لوگوں کے پاس کوئی کشتی ہوگی تو شاید ہمیں دریا پار کرا دیں یہ لوگ۔ تو کہتا میں آگے بڑھتا رہا، جتنا آگے بڑھتا تھا اتنا بھیانک جنگل آتا تھا۔ وہ کہتا بستی کوئی نظر ہی نہیں آ رہی، جتنا بڑھ رہا تھا اتنا بھیانک جنگل۔ کہتا میرے اندر خوف، ڈر کہ کروں تو کیا کروں، مگر راستہ بھی نہیں ہے، بیچ میں دریا ہے، نہ ادھر آ سکتا نہ کوئی راستہ ہے۔ کہتا میں بڑھتا رہا اور آگے، کہتا اور بھیانک جنگل۔ جب اور بھیانک جنگل میں پہنچے تو رات کا وقت آنے والا ہے، شام ہونے والی ہے۔ وہ کہتا ہے میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے دور سے دیکھا کہ اسی بھیانک جنگل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا میرا خوف اور بڑھ گیا، میرا ڈر اور بڑھ گیا کہ اس جنگل میں کون ہو سکتا ہے، جہاں کوئی بستی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس جنگل میں کون ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن چونکہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو میں آگے بڑھتا رہا۔ وہ کہتا ہے میں اس کے اور قریب پہنچ گیا۔ جب اور قریب پہنچا تو مجھے محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ اپنی انگلی سے زمین پر لکھتا ہے
اور اس کے بعد پھر اتنا روتا ہے کہ آنسوؤں سے لکھا ہوا مٹ جاتا ہے، پھر وہ لکھتا ہے، پھر وہ اتنا روتا ہے کہ وہ آنسوؤں سے لکھا ہوا مٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور آگے بڑھا، کیونکہ راستہ وہی تھا اور کوئی میرے پاس راستہ نہیں تھا، تو میں اور آگے بڑھا، میں اتنا قریب پہنچا کہ اس کی پشت پہ آ گیا، پیچھے میں کھڑا ہوا۔ وہ کہتا ہے جب میں پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے صاف صاف دیکھا کہ وہ اپنی انگلی سے مٹی پر لکھتا ہے یا حسین، اور اس کے بعد اتنا روتا ہے کہ وہ لکھا ہوا آنسوؤں سے مٹ جاتا ہے، پھر لکھتا ہے یا حسین، پھر وہ اتنا روتا ہے کہ وہ لکھا ہوا مٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ یہ سوچ کے سامنے آ گیا کہ اب یہ چاہے جنات میں سے ہو چاہے انسان میں سے ہو، جب اسے ہم بتائیں گے کہ ہم بھی ایک عزادار ہیں، ہم بھی ایک حسین کے چاہنے والے ہیں، تو یہ جنات ہو یا انسان ہمیں اب اذیت نہیں دے گا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ سوچ کے وہ سامنے آ گیا اور آن کے کہتا ہے اے بھائی یہ بتاؤ تم کون ہو، اس جنگل میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھو، تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنی پوری داستان بتائی کہ کشتی پر سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، تختے نے مجھے ادھر کنارے پہنچایا، میں چلتا ہوا یہاں تک آ گیا، اب بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ کہا میں نہیں پہچانتا۔ آواز دی میں زعفر جن ہوں، سننا کلیجہ تھام کے، میں زعفر جن ہوں، میں زعفر جن ہوں۔ بس ایک مرتبہ راوی کہتا ہے، وہ خود ہی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے زعفر کا نام سنا میں ایک مرتبہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی زعفر، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی ہے، زعفر بتاؤ تو صحیح تم نے کربلا میں کیا دیکھا ہے؟ آواز دی ہے بھائی ارے میں اسی لیے تو میں جنگل میں آیا تھا کہ مجھ سے کوئی کربلا نہ پوچھے، یہ تو نے کیا پوچھ لیا ہے؟ آواز دی بھائی زعفر بتاؤ تو صحیح۔ آواز دی آج تک میں نے جس سے کربلا بیان کی وہ زندہ نہیں بچا ہے، تو وصیت کر لے، تیری وصیتوں کو گھر تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس نے وصیتیں کر لی، لیجیے۔ زعفر کہتا ہے سنو اب میں سناتا ہوں تمہیں کربلا میں کیا میں نے دیکھا۔ کہا بتاؤ زعفر کیا دیکھا؟ بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، بتاؤ زعفر کیا دیکھا؟ آواز دی کہ سنو، تم نے سنا ہوگا کہ ایک دن مولا علی کوفے میں مسجد کوفہ میں منبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ کہا ہاں سنا ہے۔ کہا ایک اژدہا آ گیا تھا، بہت بڑا اژدہا آیا تھا۔ کہا ہاں سنا ہے۔ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ کہا تو تم کیوں آئے تھے؟ کہا کہ میرے باپ کو جناتوں کا سردار میرے مولا نے بنایا تھا، میرا باپ جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں اژدہے کی شکل میں آیا تھا علی سے پوچھنے کے لیے کہ اب سردار کسے بنائیں گے آپ؟ تو ایک مرتبہ مولا نے، میں منبر پہ آیا تھا نا، کان میں بات کی تھی۔ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا میں یہی پوچھ رہا تھا علی سے آقا اب کون سردار بنے گا؟ تو میرے مولا نے مجھے جناتوں کا سردار بنایا اور میری سرداری کا جشن پورے 1 مہینے تک منایا جاتا تھا۔ وہ زعفر جن کہتا ہے میری سرداری کا جشن پورے 1 مہینے تک منایا جاتا تھا۔ روز عاشورہ آخری دن تھا، آخری دن تھا۔ وہ کہتا ہے میں تاج لگائے ہوئے تخت پر بیٹھا تھا، میرا دربار سجا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ اچانک دربار کا دروازہ کھلا اور میرے ہی 2 سپاہی دربار میں آئے اور آن کے کہتے امیر تم یہاں تاج لگائے بیٹھے ہو؟ کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کی کمائی لٹ گئی۔ کہا جیسے ان سپاہیوں نے مجھے خبر دی میں نے تاج کو پھینکا، سپاہیوں سے کہا جلدی کربلا پہنچو، حسین کو کوئی اذیت نہ پہنچانے پائے۔ وہ کہتا ہے جب بھی میں اپنے دربار سے نکلتا تھا تو میرا دستور تھا کہ پہلے میں نجف آتا تھا اور اپنے آقا کو سلام کرتا تھا، پھر میں کہیں جاتا تھا اور میرے آقا جواب دیتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حسب عادت نجف آیا، آواز دیا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ وہ کہتا ہے میرا جواب نہیں آیا، میں تعجب میں پڑ گیا۔ تو وہی سپاہی آگے بڑھے، آواز دی امیر تم یہاں سلام کر رہے ہو، علی کو میں نے کربلا میں دیکھا ہے۔ زعفر کہتا ہے جلدی چلو کربلا پہنچو۔ کہتا ہم سب کربلا پہنچ گئے، مگر کربلا اس وقت پہنچے کہ جب حسین کا گھر اجڑ چکا تھا، حسین یکو تنہا نرغے آدھا میں گرے ہوئے تھے۔ زعفر کہتا ہے میں نے پہنچ کے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
حسین آواز دیتے ہیں وعلیک السلام یا زعفر. حسین کے قریب زعفر آن کے کہتا ہے سننا. زعفر کہتا آقا اجازت دیجئے میں لشکر کے ساتھ آیا ہوں, ان یزیدیوں کو فنار کر دوں. حسین نے ایک ہی زعفر بیان کر رہا ہے کہ میرے آقا نے ایک ہی جملہ کا زعفر کہ اب ان کو مارنے سے میرا عباس آ جائے گا, میرا اکبر آ جائے گا, میرا قاسم آ جائے گا. سننا آزادارو, بس ایک مرتبہ زعفر کہتا ہے کہ میں نے ایک جملہ کہا, آواز دی آقا اگر جنگ کی اجازت نہیں ہے تو آپ کے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے آپ بہت پیاسے ہیں, آقا اجازت دے دیجئے فرات قریب ہے میں پانی لے آؤں. زعفر کہتا ہے میرا یہ کہنا تھا کہ آقا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا, ایسا لگا آقا غضبناک ہو گئے ہیں. میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, آقا کوئی گستاخی ہو گئی ہے. آواز دی ارے زعفر تو نے انصاف نہیں کیا, ارے جس کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ پیاسا مار ڈالا گیا ہو اور وہ حسین پانی کیسے بھی ہے. اللہ اکبر. آخری جملہ سنیں, زعفر کہتا ہے میرا جب منظر تھا, حسین کہتا ہے زعفر میرے ساتھ تھا. زعفر کہتا ہے میں پیچھے چلا, آقا آگے چلے. فرات کے کنارے آن کے کہتے زعفر یہ لاشا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں آقا. کہا پہچانتے ہو؟ کہا آقا چہرے پہ اتنا خون ہے پہچانا نہیں جا رہا ہے. کہا یہ میرا عباس ہے. ایک مرتبہ مقام علی اکبر پہ آئے, آواز دی زعفر یہ لاشا کس کا ہے جانتے ہو؟ کہا نہیں آقا. کہا یہ میرا اکبر ہے, یہ میرے عمر محمد ہے, یہ میرے عمر محمد ہے. ایک مرتبہ زعفر کہتا ہے ابھی تک حسین ایک جگہ, آپ جو سمجھ گیا روتا ہوا اٹھے گا, بس مجلس تمام ہو گئی. زعفر کہتا ابھی تک حسین ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا عباس, یہ میرا اکبر, یہ میرے عمر محمد, یہ میرا حبیب, یہ زہیر. اب زعفر کہتا حسین ایک مرتبہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے اور اشارہ کرتے ہیں زعفر یہ دیکھ رہے ہو یہاں سے وہاں تک, زعفر یہ دیکھ رہے ہو یہاں سے وہاں تک, یہ میرا قاسم, یاد قاسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے. اللہ اکبر. سنیں گے آزادارو, تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ایک ننھی سی قبر کے قریب لے کے آئے, آواز زعفر یہ میرا شجمہ, اے زعفر بس بہت دیر ہوئی, اب جلدی میدان سے چلے جاؤ, میری اماں انتظار کر رہی ہے. زعفر کہتا حکم امام تھا, میں کربلا کے باہر نکلا, منادی کی صدا اللہ کو دل حسین اب کربلا اللہ ذبح الحسین. یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سی عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما, بے اولاد میں اولاد عطا فرما, بے روزگار میں روزی عنایت فرما, مکر روزی کے کاج پیدا فرما, بیمار میں شفا کاملہ علاج عنایت فرما, ہماری زبانوں میں تاثیر عنایت فرما, عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرما. یہاں جتنے افراد تشریف فرما جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات فرما, ہمیں جو بے نمازین کو نماز کی توفیق عطا فرما, جو زیارت کو مشتاق کو زیارت سے مشرف, ہمارے امام زمانہ کے ظہور عدیل فرما, شمار فرما. ماتم حسین.